السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے کے لیے اتنی سخت سزا کیوں مقرر کی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا نا پہلے تو درست ہے۔ میں تو ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور میری نسلوں کو قیامت تک نمازی بنائے۔ سیدھی بات یہ ہے، بے نمازی کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ آپ کسی آوارہ کتے پر تجربہ کریں، نسلی کتے پر نہیں، بالکل آوارہ بیکار اور فضول سا کتا، اس پر تجربہ کر لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بے نمازی کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اب بازار جب جائیں نا اپنا سودا سلف لینے کے لیے، تو اسے کہیں کہ تھوڑے سے مجھے کوئی چھچڑے بھی دے دو، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ چند دن کے لیے کہیں گلی میں آوارہ کتا مل جائے، اس کو چھچڑے ڈال لو، پھر ہفتے بعد دیکھو کہ وہ آوارہ کتا کیسے آپ کے پیروں میں دم مارتا ہے۔ تو تھوڑا سا اس کے ساتھ احسان کیا ہے، اور آوارہ کتا جو ہے وہ اپنی فرم برداری شو کرتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ جو ہمارا خالق ہے، جس کا نام اللہ ہے، اور جو رحمان اور رحیم ہے، اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر کتنی اپنی نعمتیں کی ہیں۔ وہ چاہتا تو ہمیں بندر بنا دیتا۔ اس رب کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ پھر اس کا بہت بڑا احسان کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا۔ یہ جو ہماری باڈی میں کتنے 360 جوڑ ہوتے ہیں، ایک باڈی کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، کبھی گنتی کیا ہے، کبھی شمار کیا ہے؟ ایک نعمت چھن جائے نا، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے منہ کا ذائقہ ہی چھین لے، ہمیں میٹھے اور نمکین کی تمیز ختم کر دے، جاؤ ڈاکٹر سے جا کر پوچھو کتنے علاج کروانے پڑیں گے، اور لاکھوں پہ لاکھوں کا خرچہ ہوگا، پھر بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے منہ کا ذائقہ واپس آ جائے۔ اللہ میٹھے اور نمکین کی جو کیپیسٹی ہے وہ ختم کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہرحال لمبی بات ہے، تو نماز اس لیے ہم پڑھیں کہ ہمارے رب کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ ہم اس لیے نماز پڑھیں کہ وہ ہمارا پروردگار، خالق اور کریٹر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس نے اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو اپنے پیر تلے روند ڈالا ہے، اور نمک حرام اور احسان فراموش بندہ، اس سے بڑا کوئی موذی بچھو ہوگا نہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس نے ہمیں حکم دیا 5 وقت نماز ادا کرو۔ بھائیوں بہنوں، نماز کی فکر کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز کی فکر بھی کریں، اور 5 وقت نماز کی پابندی بھی کریں۔ صحابہ کرام کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، ان کو جب تختہ دار پر کھڑا کر دیا جاتا نا، اور ان کی آخری اکشا اور چاہت پوچھی جاتی، وہ بتایا کرتے تھے میاں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ اللہ اکبر۔ تو نماز کی سخت سزا اس لیے ہے کہ نمازی 1 نمبر کا نمک حرام اور نمازی 1 نمبر کا احسان فراموش ہے۔ قرآن کریم نے صاف صاف سزا بتا دی ہے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ بے نمازی کا جرم اسے جہنم میں لے جائے گا، اور جرم یہ کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نمک حرام تھا، احسان فراموش تھا۔ نماز نہ پڑھ کر کہتا ہے کہ ہم نقصان نہیں پہنچا رہے۔ آپ نقصان پہنچا رہے ہو، شیطان کا فائدہ کر رہے ہو۔ نماز نہ پڑھنے والا شیطان کا بھائی ہے، قارون اور فرعون کا بھائی ہے۔ ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا، کتنا بڑا عبادت گزار حاجی قاضی بندہ تھا، ہیں جی؟ ہمیں اندازہ ہے کہ جناب ابلیس کتنے بڑے حاجی قاضی صاحب تھے۔ ایک سجدے سے انکار کیا، آج تک لعنتی ہے، ہمیشہ لعنتی ہوگا۔ تو نماز نہ پڑھ کر کے ہم شیطان کی بات مان رہے ہیں، اور شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، اور شیطان اللہ کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے شیطان سے کہ میں تجھے اور تیری ذریت کو، چاہے اس کے نطفے کی اولاد ہو یا اس کے پیروکار ہو،
میں تجھے اور تیری ذریت سے جہنم کو ضرور بھی ضرور بھروں گا۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، اللہ اکبر، واہ جی واہ۔ ہاں جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے شیطان سے، اس لیے جہنم تو جانا پڑے گا، اور جانا بھی ہمیشہ کی بنیاد پر جانا پڑے گا۔ دوسروں سے اچھے تعلقات وغیرہ وغیرہ وہ حقوق العباد میں ہیں، ہاں جی، اور حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلے نماز کی بات ہے۔ انسانوں سے اور جانوروں سے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے، اور پروردگار سے تعلقات بھی اچھے ہونے چاہیے۔ تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نماز کی فکر کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک نمازی بنا کر کے رکھے۔ اس نمک حرامی اور احسان فراموشی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ بے نمازی مر گیا تو سمجھو فرار جزاک مر اللہ گیا۔ شیخنا الکریم، جزاک اللہ شیخنا الکریم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قبر نصیب فرمائے، ان کی قبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو قبر نصیب فرمائے۔ شیخ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کے اوپر آنے والی تمام مصیبتیں ٹال دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ آپ کو خوشیوں سے نوازے، اللہ ہر پریشانی دور کرے۔ جزاک اللہ شیخنا الکریم، جزاک اللہ شیخنا الکریم۔